دوما مؤمنا حميلا أنت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العلی العظیم. اللہ رب العزت نے انسانوں پر جو احسانات کیے ہیں، جو انعامات سے انسانوں کو نوازا ہے، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کا احصاء اور ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کی انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ایمان. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے تو بالکل صحیح ہے اور بالکل سچی بات ہے. کیونکہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کی روشنی کے مطابق وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی عبادت ہے. اب اگر انسان کے پاس ایمان ہی نہیں ہوگا تو وہ اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ اسے اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اور جب اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام شخص ہے. تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا. ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور ہم ان تمام باتوں سے بچنے کا عہد کرتے ہیں جو باتیں ایمان کے مخالف ہیں، جو باتیں اسلام کے عقیدے کے خلاف ہیں. تو جس طرح ہم دل سے ایمان رکھتے ہیں ان ساری باتوں پر، اسی طرح ہم کو زبان سے بھی ان ساری باتوں کا اقرار کرنا چاہیے. اور جس طرح ہم دل سے انکار کرتے ہیں ان تمام باتوں کا جو اسلام کے عقیدے کے خلاف ہیں، چاہے وہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے نزدیک کیسی ہی ہوں، لیکن اسلام کے عقیدے کے خلاف ہیں تو ہم ان کو بالکل نہیں مانتے اپنے دل سے. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے بھی ان کا اعتراف اور اقرار نہ کریں، ان کو نہ مانیں. اگر ہم دل سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کو ہی داتا مانتے ہیں، اللہ کو ہی بگڑی بنانے والا مانتے ہیں، اللہ کو ہی ہم اولاد دینے والا مانتے ہیں، ساری کائنات کا پروردگار ہم صرف اور صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں، دل سے تو یہ کہتے ہیں، لیکن زبان سے ہم کسی اور کے بارے میں بھی یہ کہنے لگیں کہ وہ بگڑی بنانے والا ہے. کسی بھی زبان میں کہیں، سنسکرت میں کہیں، ہندی میں کہیں، انگلش میں کہیں، اپنی زبان سے جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس لفظ کے معنی یہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر ہم ایسی باتیں زبان پر لا رہے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے اور یہ کفریہ کلمہ ہے. یہ کفریہ کلمہ ہے. ایسے کلمات سے، ایسے منتروں سے، ایسے جملوں سے، ایسے سینٹنسز سے مسلمان کو بچنا ضروری ہے. ابھی حال ہی میں ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی سعد النجیب صاحب. ان کا مقصد کوئی برا نہیں تھا، ان کا مقصد تو تھا کہ ہندو مسلم کے آپس میں اتحاد پیدا کیا جائے اور ہندوؤں کو یہ بتلایا جائے کہ یہ جو بھجن ہوتے ہیں، یہ جو منتر ہوتے ہیں، ان کو اصل اور ان کے صحیح طریقے سے آپ لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، بلکہ یہ تو لوگوں کو اسلام کے قریب کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں ان کا مقصد تھا.
لیکن وہ خود اس میں پھسل گئے اور انہوں نے ایسے منتر پڑھ دیے جو اسلامی عقائد کے بالکل خلاف ہیں، جو ایمان کے خلاف ہیں۔ لوگوں نے ان کے بارے میں پوچھا اور تو دارالعلوم دیوبند سے ان کے بارے میں جواب آیا کہ یہ باتیں جو ہے اسلام کے خلاف ہیں، عقیدے کے خلاف ہیں، ایمان کے خلاف ہیں، ایسی باتیں کہنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ دیندار آدمی ہیں، علم والے ہیں، انہوں نے جب یہ دارالعلوم کا جواب دیکھا تو ان نے توبہ کی اور کلمہ دوبارہ پڑھا اور دوبارہ اپنا نکاح بھی کروایا۔ ان کے علاوہ کتنے لوگ ہیں ہندوستان میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم سے دوستی رکھتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن وہ بات بات پر ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہوتی ہیں، اور انہیں ذرا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ بات کہیں ایسی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایمان پر خطرہ پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو ایسی کوئی بھی بات جس کے بارے میں ہمیں ذرہ برابر بھی شک ہو کہ یہ بات ہمارے ایمان کے خلاف ہے، زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے نام سے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کا پیشہ ہی بھجن گانا اور منتر پڑھنا ہوتا ہے، اور ان بھجنوں میں، ان منتروں میں کفریہ کلمات بھی وہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک خاتون ہے شہناز اختر نام کی، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بھجن اور منتر اور ہندوانہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ گاتی ہے، اور اس کے وہ خوب پیسے بٹورتی ہے، دنیا بٹورتی ہے، اس کی فکر کیے بغیر کہ یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ اسلام کے خلاف ہے اور اس کی وجہ سے میرے پاس ایمان باقی نہیں رہے گا، اس کی فکر کیے بغیر وہ سارے کام کرتی ہے۔ لیکن کچھ عام اور بھولے بھالے مسلمان جو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نام مسلمان ہے، لہذا مسلمان ہے تو چلو ہم بھی اس کے پروگرام میں شریک ہوں گے، اس کی مجلس میں شریک ہوں گے کیونکہ مسلمان ہے وہ۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، عصبیت نہیں ہے اسلام کے اندر کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہے تو ہم اس کا ساتھ دینے پہنچ جائیں، چاہے وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کفریہ کلمات کہہ رہا ہے لیکن نام سے مسلمان ہے لہذا ہم اس کا ساتھ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے، اس کے باپ دادا بھی مسلمان ہوں لیکن وہ کفریہ کلمات کہہ رہا ہے تو اس کو روکا جائے گا، اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان کسی کے پر ظلم کر رہا ہے اور جس پر ظلم کر رہا ہے وہ غیر مسلم ہے تو اس غیر مسلم کا ساتھ دیا جائے گا، جو مظلوم ہے اس مسلمان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا جو ظلم کر رہا ہے۔ تو اسلام کے اندر عصبیت تو بالکل ہے ہی نہیں، نام نہیں چلتا اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر کام معتبر ہوتا ہے کہ آپ کام کیسا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کام حق کا کر رہے ہیں تو آپ کا ساتھ دیا جائے گا، اور اگر آپ کام ناحق کر رہے ہیں، کفریہ کلمات کہہ رہے ہیں تو آپ کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اس چکر میں نہ پڑا جائے کہ فلاں مسلمان ہے، فلاں مسلمان گائکہ ہے، فلاں مسلمان عالم صاحب ہیں تو وہ یہ منتر پڑھ رہے تھے تو ہم بھی یہ منتر پڑھنے لگے، ہم بھی یہ بھجن گانے لگے۔ یہ بالکل بھی شریعت کے خلاف ہے، اس کو نہ دیکھا جائے، اس سے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ جو معتبر علماء ہیں ان سے پوچھا جائے کہ ان الفاظ کے کہنے میں کوئی قباحت تو نہیں، کوئی برائی تو نہیں، ان جگہوں پہ جانے میں کوئی برائی تو نہیں، جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، ان کاموں کے کرنے میں کوئی برائی تو نہیں، ہمارے ایمان پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی۔ تو یہ ساری باتیں علماء سے پوچھ کر کی جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، مقدر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔